ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عروج جب ادریس کی سیکنڈ وائف کو گھر کے اندر بلائے گی اور پھر شائستہ سے اس کا تعارف کروائے گی کہ تائی جان یہ بھی تائی جان ہیں، تایا جان کی سیکنڈ وائف، تو ادریس کو تو سانپ ہی سونگھ جائے گا، لیکن شائستہ کے سر پر تو سمجھو کسی نے بم ہی پھوڑ دیا ہو۔ لیکن وہ پھر بھی یہی سمجھے گی کہ شاید یہ عروج کی کوئی چال ہے، کیونکہ میں اسے اور سلمان کو الگ کرنا چاہتی ہوں تو یہ اب میرے اور ادریس کے رشتے کے درمیان کوئی درار ڈالنا چاہ رہی ہے۔ اس لیے وہ ادریس کی سیکنڈ وائف سے کہے گی کہ میں کیسے مان لوں کہ تم ادریس کی وائف ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو ادریس کی سیکنڈ وائف کہے گی کہ عورت کے پاس ایک ہی ثبوت ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اس کا نکاح، اور میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ ادریس پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے اس کی سیکنڈ وائف اس کے اشارے سمجھے اور چپ کر جائے، لیکن وہ تو تمام راز کھولنے پر تلی ہوئی ہے، کیونکہ عروج نے اسے یہی تو کہہ کر گھر بلایا ہے کہ اپنا حق مانگنا ہے تو گھر آ کر مانگ لو، ورنہ تو تایا جان تمہیں ہمیشہ چھپا کر ہی رکھیں گے سب سے۔ شائستہ کہے گی کہ تمہیں شرم نہیں آئی، ایک عورت ہو کر عورت کا گھر خراب کرتے ہوئے تم نے میرے ہی گھر میں نقب لگایا، جس پر ادریس کی سیکنڈ وائف کہے گی کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ابھی تک ان کی لائف میں موجود ہو، کیونکہ مجھے تو ادریس نے یہی شو کرایا تھا کہ یہ اپنی فرسٹ وائف کو ڈائیورس دے چکے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی لڑاکا اور سائیکو قسم کی عورت تھی اور انہوں نے ادریس کی لائف خراب کی ہوئی تھی۔ یہ سن کر تو شائستہ کو مزید طیش آ جائے گا اور وہ کہے گی کہ انہوں نے کہا اور تم نے یقین کر لیا۔ تو ادریس کی سیکنڈ وائف کہے گی بھائی میں نے تو اس پہ طرز کھایا، مجھے لگا بیچارہ زندگی سے پسا ہوا انسان ہے۔ شائستہ غصے کے عالم میں ادریس کو دیکھ کر کہے گی کہ پیسیں گے تو یہ اب، اور ادریس کو دھمکی دے گی کہ سلمان کو آ لینے دیں، دیکھتی ہوں پھر آپ کا بھی کچھ کرتی ہوں۔ ادریس تو بہت ہی گھبرا جائے گا اور اپنی سیکنڈ وائف کو باہر لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ سب عروج کی چال ہے، وہ تمہیں اس طرح سے ایکسپوز کر کے ساری دولت اور جائیداد خود اکیلی ہتھیانا چاہتی ہے۔ تمہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیا تم نہیں چاہتی کہ تم، میں اور ہمارا بیٹا خوشحال زندگی گزاریں؟ تو ادریس کی سیکنڈ وائف تھوڑی بہت اس کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے۔ ادریس کہتا ہے کہ تم فوراً سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ ہمارے بیٹے کو لے کر، اس سے پہلے کہ مزید کوئی ہنگامہ ہو اور سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے۔ وہ ابھی جانے ہی لگتی ہے کہ شائستہ دیکھ لیتی ہے کہ ادریس اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ رازدارانہ طور پہ باہر کھڑا بات کر رہا ہے، تو وہیں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ مہرین تو اس سارے ہنگامے کو دیکھ کر بہت گھبرا جائے گی اور عروج سے کہے گی کہ اب اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ عروج کہتی ہے اس کا اینڈ جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے، لیکن کم سے کم ادریس اور شائستہ ہماری زندگی میں آگ لگانے سے تو اب باز آئیں گے، کیونکہ اب دونوں آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ اور ابھی تو سلمان کا ری ایکشن دیکھنا باقی ہے، اپنے فادر کی سیکنڈ وائف کو دیکھ کر اور اپنے 10 سال کے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر۔ سلمان کا ری ایکشن پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کر لیں۔